بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی ایک رات کو جاگ کر گزارو جس شے کی تم سب سے زیادہ چاہت رکھتے ہو اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سہارا دیا جائے تو اپنے ہاتھ دوسروں کے لیے کھولے رکھو۔ اگر مصیبت کے وقت میں لوگوں سے پناہ اور خیر کی امید ہو تو جان لو کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک چکے ہو۔ خالی پیٹ رہنے میں پوشیدہ راز ہے۔ ایسی مصیبت جس میں ہمارے لیے بہتری ہو وہ سزا نہیں ہوتی۔ اگر خود کو کمزور پاؤ تو باعزت طریقے سے پیش آؤ۔ کوئی مشکل سوال پوچھو اور ایک بہترین جواب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے زیادہ برا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رحم چاہتے ہو تو اسے معاف کر دو جو تم سے معافی طلب کرے، اور اگر تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رحم کی تلاش ہے تو پہلے کمزور پر رحم کرنا سیکھو۔ یہ تکالیف تم تک کچھ پیغام لے کر آتی ہیں، ان پیغامات کو سنو، ان مصائب کا سامنا کرو۔ غم کی رات کا اختتام ہونے کو ہے۔ صبح کی تازہ ہوا میں فطرت کے پوشیدہ رازوں کو پہچانو۔ اس وقت سونا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ کم تر معیار کے بیج بونے سے گریز کرو۔ یاد رکھو کہ اگر ایسا کیا تو تمہیں بری فصل ہی ملنے والی ہے۔ بارش اور سورج کی تپش سے بیج اگ کر ہی رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے اچھے اخلاق سکھائے جانے کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص اچھے اخلاق سے محروم ہو وہ آپ کے فضل سے بھی محروم ہے۔ تم کسی شخص کے ساتھ بغض کو سالوں اپنے دل میں رکھتے ہو۔ ایسے بوجھ کو اٹھائے ہوئے تم عاجزی کو کیسے اپنا سکتے ہو، اور ایسے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہو تم اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ جب دل ہی ادھر ادھر کے خیالات میں مگن ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ذکر میں کیسے سکون مل سکتا ہے؟ امن اور سلامتی کا پھول پرسکون ماحول میں نشو و نما پاتا ہے۔ اپنی زبان کو ایسا امن کا پھول بناؤ۔ اپنے زخم پر نظر جمائے رکھیں اور توجہ کو ہٹنے مت دیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے حق کی روشنی آپ کے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ ہوا جو کہ درختوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، وہی ہوا گھاس کو نشو و نما بھی دیتی ہے، کیونکہ قدرت کی جانب سے چلائی گئی اس ہوا کو گھاس کا جھکاؤ اور عاجزانہ انداز بہت پسند آتا ہے۔ جو شخص بھی مدد کے لیے آئے اس کے شکر گزار رہو، کیونکہ اسے خدا کی جانب سے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو جان لو کہ تم اس نقصان کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہو۔ کسی بھی برے کام کو چھوٹا گناہ مت سمجھو۔ ایسا کرنے سے دل بہت جلد سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں وقت گزارتے ہوئے چھپنے کی جگہ تلاش مت کرو۔ ہر غار میں تمہیں کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ملے گا۔ اگر تم چوہوں کے ساتھ رہنے لگو تو بلی کے پنجے تم تک پہنچ ہی جائیں گے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنے میں
تمہیں حقیقی سکون مل پائے گا۔ توبہ ایک عجیب و غریب قسم کی سواری ہے۔ یہ انسان کی ذلت کے گھڑے سے بلندی اور قبولیت تک کا سفر بہت تیزی سے طے کروا دیتی ہے۔ تم جتنا بھی تلاش کر لو اسے نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ صبر سے کام لو اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرو جس سے تمہاری روح میں حرارت پیدا ہو۔ بیوقوف لوگوں کے ہاں غرور اور تکبر عام پایا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کام لے تو جان لے گا کہ انسان کے لیے تکبر کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ ہر ایسے کام سے گریز کرو جو تمہیں موت یا بیماری کی جانب لے جائے، یا جس کی سر انجام دینے سے تمہیں خوف محسوس ہو یا تمہاری عزت پر حرف آئے۔ جو شخص عزت کے ساتھ پیش آئے اسے عزت ہی ملتی ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے لوگ اس کے لیے آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ نیک عورتیں ہمیشہ نیک مردوں کی جانب ہی مائل ہوتی ہیں۔ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اس حکم کی وجہ یہ ہے کہ دل کو دنیاوی محبت کے زہر سے دور رکھا جائے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں قبول کرنے میں دیر کر دیتے ہیں تاکہ دعا کرنے والا شخص عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے دعا مانگتا رہے۔ جب وہ شخص ایسے کر رہا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور آخر کار دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ کام کرتے رہو اور کنویں کو کھودتے رہو۔ اپنے کام سے توجہ ہٹانے کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ کسی بھی لمحے پانی نکل سکتا ہے۔ یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر پایا تھا، اور یہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے اس نے حق کی مخالفت کی تھی۔ آپ کی ذات میں موجود غصہ اور تکبر کی وجہ نفس کی خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کی جڑ آپ کی بری عادات سے جا ملتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جہالت کی بیماری در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہے۔ اندھا ہو جانا سزا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آزمائش ایک ایسی تکلیف ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں، جبکہ جہالت ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اے لوگو، میری صورت پر چھائی کمزوری کو مت دیکھو، کیونکہ میرے پاس ایک خاص طاقت ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ میرے دل کا رشتہ ہے؟ زندگی کی دوڑ میں بھاگتے رہو۔ اگر تمہارے سامنے کوئی منزل نہ ہو تب بھی بھاگتے رہو۔ فاصلوں کی فکر مت کرو۔ رک جانا انسانوں کا شیوا نہیں۔ چلتے رہو لیکن وہاں نہیں جہاں تمہیں اپنے خوف کی وجہ سے کوئی قدم اٹھانا پڑے۔ اور اگر تم ہارے ہوئے لوگوں کی صحبت اختیار کر لو تو تم بھی زندگی کی دوڑ میں ہار جاؤ گے۔ گندے پانی کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس گندے پانی کو دریا میں واپس ڈال دیا جائے۔ یوں ہی بری عادات سے چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان عادات کو واپس بھیجا جائے، یعنی اپنی فطرت میں تبدیلی لائی جائے۔ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت اپنے رازوں کو پوشیدہ رکھو۔ دوگلے لوگوں کے ساتھ پرسکون رہتے ہوئے عقل کا استعمال کر کے معاملہ کرو۔ اچھے اخلاق کے ساتھ مناسب بات کرو۔
صبر کرنا تمہاری شخصیت کو نکھارتا ہے۔ اگر بیمار شخص تمہارا دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عیادت کو جانا ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ نیکی کے اعمال کی وجہ سے کئی بار دشمن کو بھی اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔